articoli کسی بھی انسان چیز جگہ کی جنس یعنی آیا وہ مذکر ہے مؤنث ہے یعنی مردانہ ہے زنانہ ہے اور اس کی تعداد یعنی وہ واحد ہے جمع ہے ایک سے زیادہ ہے، یہ دو چیزیں معلوم کرنے کے لیے اٹالین زبان میں آرٹیکولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوٹل اٹالین زبان میں بنیادی طور پر 11 ہوتی ہیں آرٹیکولی، جو کہ یہ ہوتی ہیں ساری۔ لیکن پھر آرٹیکولی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے آرٹیکولی ڈیٹرمینیٹیوی، دوسرا حصہ ہوتا ہے آرٹیکولی انڈیٹرمینیٹیوی۔ آرٹیکولی ڈیٹرمینیٹیوی بنیادی طور پر 7 ہوتی ہیں، جو کہ یہ 7 ہوتی ہے۔ آرٹیکولی ڈیٹرمینیٹیوی کس وقت استعمال کی جاتی ہے؟ جب کبھی آپ کسی ایسے انسان چیز جگہ کی بات کر رہے ہوں جو کہ معلوم ہو، آپ جانتے ہوں، پہلے آپ استعمال کر چکے ہوں یا دیکھ چکے ہوں، یا وہ خاص ہوں اہم ہوں، اس وقت آرٹیکولی ڈیٹرمینیٹیوی استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں ایک ساحل سمندر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی آپ پہلے بھی جا چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جاتے ہوئے آپ راستہ بھول گئے۔ اب آپ راستے میں اگر کسی سے پوچھنا چاہیں کہ ساحل سمندر کہاں ہے تو آپ کہیں گے دووے لا سپیاجا۔ لا یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو آپ استعمال کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ ساحل سمندر ہے جو آپ جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، تو یہاں آئے گا دووے لا سپیاجا یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو۔ اسی طرح دووے لو زائنو۔ اب فرض کریں آپ ایک گھر میں ہیں، آپ کے پاس ایک بیگ تھا کندھے والا، آپ استعمال کرتے تھے، پھر آپ نے رکھ دیا، اب آپ کو گھر میں مل نہیں رہا، آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں دووے لو زائنو۔ اب آپ یہاں پہ لو لگائیں گے یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو، کیونکہ وہ آپ ایک معلوم بیگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ پہلے استعمال کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس بیگ کی بات کر رہے ہیں، وہ مخصوص ہے۔ اسی طرح اوجی ایل 30 اپریل ہے، آج 30 اپریل ہے، 30 اپریل کا دن معلوم ہے، خاص ہے، سب کو پتہ ہے کہ آتا ہے، ایک معلوم چیز ہے، اس لیے آپ یہاں پر بھی لگائیں گے ایل یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو۔ سونو لے کواترو، 4 بجے کا ٹائم معلوم ٹائم ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے، سونو لے کواترو آپ لگائیں گے لے آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو۔ اسی طرح دوویلا فرانچا، اب فرانس ایک ملک ہے جو کہ سب کو معلوم ہے، ایک خاص جگہ ہے، اس لیے آپ کہیں گے دووے لا یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو لا، دووے لا فرانچا، فرانس کہاں ہے۔ اسی طرح چیرکو لشن سورے، فرض کریں آپ ایک سپر مارکیٹ میں تھے، آپ پہلے بھی جا چکے ہیں، آپ لفٹ استعمال کر چکے ہیں، اس دفعہ آپ گئے تو آپ کو لفٹ نہیں مل رہی، اب آپ کسی سے پوچھتے ہیں دووے لشن سورے یعنی لفٹ کہاں ہے۔ اب چونکہ آپ پہلے اس لفٹ میں بیٹھ چکے ہیں اس جگہ میں، لیکن اس دفعہ نہیں مل رہی، ایک معلوم چیز ہے، تو آپ کہیں گے دووے چیرکو لشن سورے۔ چیرکو لشن سورے یعنی ایل اپوسٹروف، یہ والا آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو اس میں لگے گا، کیونکہ معلوم چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح پورتائی زائنی، ایک سے زیادہ بیگ ہو، زائنی، پورتائی زائنی یعنی اگر فرض کریں آپ کے پاس 2 بیگ تھے، آپ نے رکھے ہیں، ہفتے بعد آپ اپنے دوست کو بولتے ہیں، جو اس کو بھی پتہ ہے کہ 2 بیگ آپ نے رکھے تھے، آپ اسے کہتے ہیں پورتائی زائنی۔ اب چونکہ معلوم بیگز ہیں جو کہ پہلے آپ خود خرید کے لائیں رکھے ہیں، معلوم ہیں، اس لیے آپ یعنی آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیوو میں سے لگائیں گے۔ جبکہ دوسرا حصہ ہوتا ہے آرٹیکولی انڈیٹرمینیٹیوی، یہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، اون، اونا، اونو، اونا پوسترو۔ آرٹیکولی انڈیٹرمینیٹیوی اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ کسی غیر اہم ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں جو خاص نہ ہو، اہم نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو پھر آپ آرٹیکولی انڈیٹرمینیٹیوی کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ یہ 4 ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وولیو کمپرارے اونو سپیکیو، میں ایک آئینہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اب آئینہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، آپ جرنلی بات کر رہے ہیں، میں ایک آئینہ، کوئی خاص آئینہ نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں لگے گا اونو یعنی آرٹیکولو انڈیٹرمینیٹیوو۔ اسی طرح اگر آپ کہیں دیوو کمپرارے un libro، میں ایک کتاب خریدنا چاہتا ہوں، اون اس لیے لگے گا اگر آپ کسی بھی کتاب کی بات کر رہے ہو، ایک عام کتاب کی بات کر رہے ہو،
لیکن اگر کوئی خاص کتاب ہو تو آپ کہیں گے devo comprare il libro۔ اسی طرح cerco una casa، میں ایک گھر ڈھونڈ رہا ہوں، چونکہ اب یہ ایک خاص گھر نہیں ہے، معلوم گھر نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہو، آپ صرف رہنے کے لیے گھر ڈھونڈ رہے ہو، تو آپ کہو گے cerco una casa، میں ایک گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہاں articolo indeterminativo یعنی una آئے گا، کیونکہ خاص نہیں ہے، اہم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح voglio vedere un'isola، میں ایک جزیرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ کوئی سا بھی جزیرہ ہو، بس آپ جزیرے سے غرض ہے، دنیا میں بہت ہیں، آپ ایک جزیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سا بھی، یعنی آپ کو جزیرے میں انٹرسٹ ہے، کسی خاص جزیرے میں انٹرسٹ نہیں، تو آپ اس میں بھی articolo indeterminativo کا استعمال کریں گے، یعنی voglio vedere un'isola۔ articoli determinativi بنیادی طور پر 7 ہوتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف پہلی 3 سمجھیں گے، باقی ہم نیکسٹ پارٹ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لو، کسی بھی چیز جگہ کا اگر آپ کسی بھی چیز کا ذکر کر رہے ہوں جو کہ واحد ہو، یعنی سنگولارے، واحد ہو یعنی اکیلا ہو، اور مسکیلے یعنی مذکر مردانہ ہو، اور شروع ہوتا ہو ایس سے پیو کونسونانتے، کونسونانتے کہتے ہیں الفابیٹس کو جو کہ ووولز نہ ہو، ووولز یعنی اے ای آئی او، اٹالین میں اسے کہتے ہیں ووکالے، تو شروع ہوتا ہو ایس سے پیو کونسونانتے، یا زیتا یا ایکس یا پی این پی ایس سے ای، یا ایپسیلون پیو ووکالے یعنی وائی پلس ووول سے شروع ہوتا ہو، تو ان تمام چیزوں سے پہلے آپ آرٹیکل یعنی articolo لو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر lo scandalo، lo studio، lo specchio، lo zio، lo zucchero، lo zaino، lo psicologo، lo gnomo، lo yogurt، lo gnocco۔ اسی طرح articolo L apostrophe یہ استعمال ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے پہلے جو کہ واحد ہوں اور شروع ہوتی ہوں ووول سے یعنی وکالے سے، جو کہ آ او ای، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، سنگولارے یعنی واحد اکیلے ہوں اور شروع ہوتے ہوں وکالے یعنی ووول سے، تو ان سے پہلے ہمیشہ ایل اپوسٹروف لگتا ہے۔ مثال کے طور پر لالبرو، l'alfabeto، l'ascensore، l'elefante، l'attico۔ اسی طرح ال جو ہے ہمیشہ مردانہ یعنی مذکر اور واحد، یعنی کسی بھی چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اکیلی ہو، اکیلا ہو، واحد ہو یعنی، اور مردانہ یعنی مسکیلے ہو یعنی مذکر ہو، تو اور شروع ہوتا ہو کونسونانتے یعنی کونسوننٹ ورڈ سے شروع ہوتا ہو، ووول سے نہ شروع ہوتا ہو، مگر ایس سے پیو کونسونانتے سے نہیں شروع ہوتا ہو، کیونکہ اگر ایس سے پیو کونسونانتے سے شروع ہوگا تو ہمیشہ لو آئے گا، لیکن ایس سے پیو کونسونانتے کے علاوہ کسی بھی کونسونانتے یعنی کونسوننٹ الفابیٹ سے شروع ہو رہا ہو، مذکر ہو یعنی مردانہ ہو اور واحد ہو، تو ان تمام سے پہلے ال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر il fiore، il cane، il libro، il topo، il fazzoletto، il tappeto۔ articoli determinativi اس کے ٹوٹل 7 ہوتے ہیں، 3 ہم پارٹ 2 میں سمجھ چکے، بقایا 4 یہاں ہیں۔ چوتھا ہوتا ہے یہ تب ان ناؤنز یعنی ان لفظوں کے پہلے استعمال کیا جاتا ہے جو مذکر ہوں اور جمع ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں، اور مردانہ ہوں یعنی مذکر ہوں، مسکیلے پلورالے، اور شروع ہوتے ہوں ایس سے پیو کونسونانتے یعنی ایس پلس کونسوننٹ یعنی ایسے الفابیٹ جو ووول نہ ہو، اور زیڈ یعنی زیتا، ایکس، پی این پی ایس سے، جی این ای، ایپسیلون پیو ووکالے یعنی وائی پلس ووول۔ اگر ان سے شروع ہوتے ہوں اور مذکر ہوں یعنی مردانہ ہوں اور جمع ہوں یعنی پلورالے ہوں، تو ان سب کے آگے یہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ای scandali، ای studi، ای specchi، ای زی۔ اسی طرح نمبر 5 پہ آتا ہے ای ان لفظوں سے پہلے لگتا ہے، ان ناؤن سے پہلے لگتا ہے جو کہ مسکیلے یعنی مذکر مردانہ ہوں، پلورالے ہوں،
یعنی جمع ہو، ایک سے زیادہ ہو، اور شروع ہوتے ہوں کونسونانتے یعنی کسی بھی الفابیٹ سے شروع ہوتے ہوں، مگر ایس سے پیو کونسونانتے سے نہ شروع ہوتے ہوں، کیونکہ ایس سے پیو کونسونانتے سے جو شروع ہوگا اس میں ای لگے گا۔ تو باقی کسی بھی کونسونانتے سے شروع ہوتا ہو آپ اس میں ای لگائیں گے۔ مثال کے طور پر ای فیوری، ای لیبری، ای کانی، ای توپی، لیکن ایس سے پیو کونسونانتے اگر آئے گا تو وہاں آپ ای کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کونسونانتے ہو، کوئی بھی الفابیٹ ہو جو کہ ووول نہ ہو، تو اس میں آپ ہمیشہ ای کا استعمال کریں گے۔ چھٹے نمبر پر لا۔ لا ہمیشہ ان ناؤنز یعنی لفظوں کے پہلے لگتا ہے جو سنگل ہوں یعنی سنگولارے واحد ہوں، فیمینیلے مونس ہوں یعنی زنانہ ہوں، اور شروع ہوتے ہوں کونسونانتے یعنی کسی بھی الفابیٹ جو کہ ووول نہ ہو، ای ایپسیلون پیو ووکالے یعنی آئی وائی پلس ووول، یعنی کسی بھی الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں جو ووول نہ ہو، یا آئی سے شروع ہوتے ہوں یا وائی پلس ووول سے شروع ہوتے ہوں، اور سنگل ہوں اور مونس ہو یعنی زنانہ ہو، تو ان سے پہلے لا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر لا کازا، لا پولٹرونا، لا دونا، لا فیرا، لا تاتسا۔ ساتویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے لے۔ لے ہمیشہ ان ناؤنز چیزوں سے پہلے، لفظوں سے پہلے لگتا ہے جو پلورالے یعنی جمع ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، اور مونس ہوں یعنی زنانہ ہوں، فیمینیلے ہوں، شروع ہوتے ہوں کونسونانتے کسی بھی الفابیٹ سے یا کسی بھی ووول یعنی ووکالے سے، ڈزنٹ میٹر، وہ کسی بھی الفابیٹ سے شروع ہوتے ہوں، چاہے وہ کونسونانتے ہو یا ووکالے ہو، آپ اس میں لے استعمال کریں گے، لیکن ہونے چاہیے جمع یعنی پلورالے، ایک سے زیادہ، اور زنانہ ہونا چاہیے، تو آپ لے کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر لے کازے، لے پولٹرونے، لے دونے، لے تاتسے، لے فیرے، لے امیکے۔ ارٹیکولی انڈیٹرمینیٹیوی، یہ ٹوٹل 4 ہوتی ہیں، 2 مسکیلی جو کہ ہوتی ہیں اونو اور اون، 2 فیمینیلی جو کہ ہوتی ہیں اونا اور اونا پوسٹروف۔ اونو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو مسکیلے ہوں یعنی مردانہ ہوں، سنگولارے یعنی واحد ہوں، اور شروع ہوتے ہوں ایس سے پیو کونسونانتے یعنی ایس پلس کوئی بھی اور الفابیٹ جو کہ ووول نہ ہو یعنی ووکالے نہ ہو، تو ایس سے پیو کونسونانتے یا زیتا، ایکس، پی این، پی ایس سے جی این، ای، یا پھر ایپسیلن پیو ووکالے یعنی وائی پلس ووول، اگر ان سب سے شروع ہوتے ہوں اور ہوں مسکیلے سنگولارے یعنی مذکر اور واحد، تو ان سب سے پہلے پھر اونو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونوس کاندولو، اونو اسٹوڈیو، اونو زائنو، اونو نیوکو، اونو نیومو۔ اون جو استعمال ہوتا ہے وہ ان ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو کہ مسکیلے سنگولارے یعنی مذکر اور واحد ہوں، شروع ہوتے ہوں چاہے کسی بھی الفابیٹ سے، بے شک کونسونانتے ہوں یا ووکالے ہوں یعنی نارمل الفابیٹ ہوں یا ووول ہوں، کونسوننٹ یا ووول کسی سے بھی شروع ہوتے ہوں، لیکن ایس سے پیو کونسونانتے سے نہ شروع ہوتے ہوں کیونکہ اس سے پہلے پھر اونو آتا ہے۔ مثال un fiore، un cane، un libro، un topo، un fazzoletto۔ اونا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے ان تمام ناموں سے، لفظوں سے پہلے جو کہ واحد ہوں یعنی سنگولارے، اور مونس ہوں یعنی فیمینیلے یعنی زنانہ ہوں، اور شروع ہوتے ہوں کسی بھی کونسونانتے سے، یا پھر ای سے شروع ہوتے ہوں، یا ایپسیلن پیو ووکالے یعنی وائی پلس ووول سے شروع ہوتے ہوں، تو ان سے پہلے اونا آتا ہے۔ مثال کے طور پر اونا کازا، اونا دونا، اونا فیرا، اونا تاتسا۔ اسی طرح اونا پوسٹروف، یہ ہمیشہ ان ناموں سے پہلے آتا ہے جو کہ سنگولارے یعنی واحد ہوں، فیمینیلے یعنی مونس ہوں، زنانہ ہوں، اور شروع ہوتے ہوں ووول الفاظ سے، ووکالے یعنی ووول سے شروع ہوتے ہوں، تو ان سے پہلے ہمیشہ اونا پوسٹروف لگتا ہے۔ مثال کے طور پر una amica، un'unghia، un'isola، un'ombra۔ پریپوزیشن یہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی اٹالین جملے میں موجود
کسی چیز جگہ انسان کے درمیان تعلق کو بنانے یا واضح کرنے کے لیے ہم پریپوزیشنی کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر یہ 5 ہوتی ہیں: آ، دا، دی، ان، سو۔ چند ایک اور بھی ہوتی ہیں لیکن مینلی یہ 5 ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو باقی سب بھی آپ کے سامنے خود واضح ہو جاتی ہیں۔ استعمال کس طرح کی جاتی ہیں؟ وادو ان ٹرینو۔ اب یہ وادو اور ٹرینو کے درمیان پریپوزیشن ان نے آ کے تعلق کو بنایا۔ اندیامو اور بلارے، اب یہاں اندیامو اور بلارے کے بیچ میں پریپوزیشن آ نے آ کے تعلق قائم کیا، واضح کیا۔ ایو سونو دی ملانو، اب ایو سونو اور ملانو پریپوزیشن کے بغیر سمجھ سے باہر ہیں، تعلق واضح نہیں ہو رہا، تو پریپوزیشنی دی نے آ کر ایو سونو دی ملانو بنا دیا اور تعلق واضح ہو گیا، تعلق بن گیا۔ تو یہ ہوتی ہے پریپوزیشنی اور اس طرح استعمال ہوتی ہے۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پریپوزیشنی کنتراتے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں: ال، الو، الا، الاپوسٹروف آئی، دلا، دلاپوسٹروف دائی، یہ ساری یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ دراصل اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی طور پر جب کبھی کسی بھی جملے میں آپ کو ارتیکولی، جو کہ یہ 7 ہیں اوپر، ارتیکولی ڈیٹرمینیٹیوی، اور پریپوزیشنی جو کہ یہ 5 ہیں، اگر کسی جملے میں ان 5 اور ان 7 میں سے چیزیں آگے پیچھے آ جائیں، یعنی آپ کو ایک پریپوزیشن بھی لگانی ہے اور ایک ارتیکولو بھی لگانا ہے ان 7 میں سے، اور ان 5 میں سے ایک پریپوزیشن بھی لگانی ہے اس جملے میں، تو پھر بجائے ان دونوں کو، یعنی ارتیکولی ڈیٹرمینیٹیوی اور پریپوزیشنی کو، بجائے الگ الگ لکھنے کے انہیں ملا دیا جاتا ہے۔ اس ملاپ کے نتیجے میں بنتے ہیں پریپوزیشن کنتراتے، جو کہ پھر یہ ہوتے ہیں۔ ان کا ملاپ ہوتا کیسے ہے؟ ان کا ملاپ ایسے ہوتا ہے: اگر آپ کو پریپوزیشن آ کی ضرورت ہو اور ارتیکولو ال کی ضرورت ہو تو یہ بن جاتا ہے ال۔ اگر آپ کو پریپوزیشن آ کی ضرورت ہو، ارتیکولو لو کی ضرورت ہو تو آپ لکھیں گے الو۔ اسی طرح پریپوزیشن آ ارتیکولو لا، الا۔ پریپوزیشن آ ارتیکولو el apóstrof al apóstrof۔ پریپوزیشن آ ارتیکولو ای، آئی۔ پریپوزیشن آ ارتیکولو ای، آئی، آلی۔ اسی طرح پریپوزیشن آ ارتیکولو لے، الے۔ اگر آپ کو چاہیے ہو پریپوزیشن دا اور ارتیکولو ایل تو پھر ہو جائے گا دل۔ پریپوزیشن دا ارتیکولو لو، دلو۔ اسی طرح آپ ترتیب خود بنا سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں، جیسے کہ پریپوزیشن سو ارتیکولو ایل، سل۔ پریپوزیشن سو ارتیکولو لا، سلا۔ تو اس ترتیب سے ان کو ملایا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ انہیں الگ الگ نہیں لکھ سکتے۔ جب آگے پیچھے آ جائیں پریپوزیشنی اور ارتیکولی تو انہیں ملا دیا جاتا ہے، اور ملایا اس انداز سے جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ میں چند ایک جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں: نوئی سیامو dello stesso paese۔ اب یہاں چونکہ دو چیزیں آئیں، ایک پریپوزیشن جو کہ دی، اور دوسری ضرورت تھی لو، ارتیکولو لو، پریپوزیشن دی، تو اس لیے یہاں پہ یہ ہو گیا ارتیکولو پریپوزیشن دی ارتیکولو لو، یہ ہو گیا دلو، تو ہم نے لکھا دلو، نوئی سیامو dello stesso paese۔ اسی طرح وادو alla spiaggia، اب یہاں ہمیں ضرورت تھی پریپوزیشن آ اور ارتیکولو لا، تو یہ ہو جائے گا الا، وادو alla spiaggia۔ اسی طرح lui è nello studio، il gatto è sul tavolo۔